اچھا جی سید صاحب، ایک اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں، خاص سیدنا عبداللہ بن جبیر ان کے ساتھیوں کی وہاں جو شہادت ہوئی ہے، کہ حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پہ اپنی عقل نہیں استعمال کرنی، یا اس کے کوئی اپنی طرف سے کوئی مطالب نہیں، ہم نے تشریح اپنی مرضی کی نہیں کرنی. جو حکم ہو گیا اگر وہ واضح ہے تو اس کی تشریح میں بھی آپ نے کوئی غلط نہیں کرنی. وہ جو حکم ہے ہو بہو ان الفاظ پہ عمل کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صحابہ بھی اگر ان سے بھی کوئی عدم توجہ ہو جائے تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کوئی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا. سرکار نے فرما دیا یہاں سے نہیں ہلنا، یہاں سے نہیں ہلنا، اس کا یہی مطلب ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غازی صاحب، آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے مجھے کچھ تھوڑی سی تمہید کی اجازت دیں. بالکل قرآن عزیز نے مہاجرین و انصار کی اجتماعی تعریف بڑی خوبصورت انداز میں فرمائی ہے. ارشاد باری ہے، رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا. واہ. قرآن عزیز فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور رضائے الہی کے لیے راہ خدا میں جہاد کیا، یہ پہلا گروہ مہاجرین کا آ گیا. اور آگے ارشاد فرمایا والذین آووا، اور دوسری جماعت ان کی جنہوں نے رہنے کے لیے گھر دیے، ونصروا، اور محبوب کریم علیہ السلام کی مدد کی. رب تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں. مہاجرین و انصار دونوں کی تعریف. سرٹیفکیٹ مل گیا ان کو. لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے. پھر اسی طرح جس بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، یہ قیادت کی اطاعت کی اہمیت ہے. واہ. یہ جو سبحان اللہ بے توجہی ہوئی، اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں رب العالمین کی. ان میں سے ایک کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پھر واضح الفاظ کے اندر قرآن عزیز کی نص کی صورت میں اس کو ظاہر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حکم والے ہیں یعنی جن کو اتھارٹی دی گئی ہے ان کی بھی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور کے پیچھے گئے ہیں، یعنی چونکہ احد میں تو یہ افواہ بھی پھیل گئی نا کہ آقا دو عالم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، تو اس مقام کو چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم حضور کی حمایت میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آئیں اور حضور کی حفاظت کے لیے نیچے آئیں. تو وہاں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلا رہے ہیں. یہی ہے عملی اقدام. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لوٹاؤ اور وہاں سے جو فیصلہ آ جائے پھر اس پر عمل کرو. اور میرے نزدیک واقعہ احد کو اگر پڑھنا ہو تو قرآن عزیز، احادیث مبارکہ بھی ہیں، تشریحات بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے قرآن عزیز کا صحیح پورا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اس واقعہ میں، اس آزمائش میں حکمتیں کیا ہیں. قرآن عزیز نے بڑے واضح لفظوں کے اندر ایک حکمت یہ بھی ارشاد فرمائی تھی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تمہیں جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ کے حکم سے ضرور ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کیوں آئی؟ فرمایا اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دے ایمان والے کون ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ یہ بھی ظاہر فرما دے کہ منافقین کون ہیں. اب ہوا یہ، مدینہ منورہ کے اندر دیکھا جائے تو تین قسم کی اقوام بستی ہیں، کامل ایمان والے اور پکے کافر، اور درمیان میں ایک کیٹیگری ہے جن کو کہا جاتا ہے منافق. زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، عبداللہ بن ابی کی جو جماعت ہے، جی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں کفر رکھتے ہیں. دراصل ان کو ظاہر کرنے ہوا یہ، جس وقت یہ آزمائش ہو چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اہل ایمان کو مخاطب کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی دقت نہیں ہے منافقین کو پہچاننے میں. فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ،
اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دلوں میں مرض ہے جب آپ کے سامنے آتے ہیں آپ تو چہروں سے بھی پہچان لیتے ہیں اور زبان کلام کے انداز سے بھی پہچان لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے اصحاب کیسے پہچانیں گے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے یہ کبھی بھی دین اسلام کا اور اس کی پوری جماعت یہ دین اسلام کے حمایتی نہیں ہے؟ تو اس کی طرف اشارہ جب یہ آزمائش ہو چکی، صحابہ کرام علیہم الرضوان، سید الشہداء اور اکابر اصحاب جس وقت شہید ہوئے، تو پھر یہی وہ منافقین ہیں جو ان ایمان والوں سے آ کر کہہ رہے ہیں اگر تم ہماری بات کو مان لیتے نا تو تم بھی مرتے نا، تم بھی شہید نہ ہوتے۔ تو یہ جو کلام کرنے کا انداز تھا ظاہر ہے یہ اس آزمائش کے بعد ہی ہو سکتا تھا کہ ان منافقین کی اندر جو کچھ ہے وہ باہر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کو ظاہر کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس آزمائش سے دوچار کیا۔ اور بھی بہت ساری اس میں حکمتیں تھیں، قیادت کی اطاعت آ گئی، اور پھر ایک چیز یہ بھی تھی، دیکھو یہ ابھی تمہاری جنگی مشقیں ہیں، بدر بھی کامیابی ہے، کامیابی کے ساتھ تم نے مشق کر لی، احد بھی تم کامیابی کے ساتھ مشق کر لو، آگے تم نے خندق دیکھنا ہے، پھر حدیبیہ کا مرحلہ ہے، فتح خیبر ہے، فتح مکہ ہے، تبوک ہے، یعنی تم نے فتح ایران، عراق کہاں تک جانا ہے، تم نے پوری زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے، لیکن ان سب میں تمہارے لیے آزمائش ہوگی اور تمہیں اس پر صبر کرنا پڑے گا۔ یہ یہاں مشق کروا دی، اور یہاں مشق یہ بھی کروا دی کہ جو قیادت ہے اس کا حکم جو ہے جی بالکل وہ ماننا ہے، پھر قیادت کا حکم مانا، جرنیل کو سپاہی بنا دیا، اس نے بالکل کوئی بات نہیں کی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔